أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आज इसके सबक नंबर 1 से 11 के कुरान पाठ की दोहराई में मैं आप सबको खुश आमदीद भी कहती हूँ और तमाम कुरान क्लास के शुरका को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें पता भी नहीं चला 11 दिनों में आपके 11 लेसन हो गए और आपका आधा कोर्स हो भी गया। और आज आप दोहराई करेंगे और कल इंशाल्लाह आप अच्छा अच्छा क्विज करेंगे। आपको पता है ना कि क्विज से पहले यानी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो उससे पहले अगर हमने अच्छी सी तैयारी, अच्छी सी दोहराई, अच्छी सी समराइज चीज़ों को किया हो तो बहुत आसानी हो जाती है पेपर में ना। तो बस आप लोगों ने अटेंटिव होके बैठना है, बहुत गौर से सुननी है इस दोहराई को, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त हम खास खास चीज़ें ही दोहराएंगे जो हमारे पेपर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट होंगी और ज़रूरी होंगी ना। मतलब हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे। और चूंकि हमने इन 11 लेसन्स के कुरान पाठ को इस आधे घंटे में कवर करना है तो स्पीड थोड़ी मुझे तेज़ रखनी पड़ेगी, इसलिए आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। और इंशाल्लाह बाद में आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। ये तो हमारे कोर्स के जो तारुफ का एक स्लाइड रखी है यहाँ पे, जस्ट आपको ये बताने के लिए कि देखें कितना आसान है। आज आप लोग 11 लेसन के बाद काफ़ी अल्फाज जान चुके हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता था वो भी बहुत कुछ समझना शुरू हो गए हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है और इंशाल्लाह एट द एंड 20 लेसन्स के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई ही आप कुरान के 50% से ज़्यादा वर्ड्स जान चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये क्यूसीज जो हैं ये सबसे आसान और तेज़ तरीन तरीका है अरबी सीखने का, कुरान की अरबी सीखने का। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोर्स के जो मकासद थे इसको भी एक नज़र देख लें। समटाइम ये भी एग्जाम में आ जाते होते हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। वैसे भी जब हम कोई काम करते हैं तो उसका मकसद हमारे जहन नज़र के आगे होना चाहिए। और समटाइम क्या होता है कि बंदा जब करना शुरू कर देता है ना तो वो जो मकसद होता है उससे थोड़ा डी ट्रैक हो जाता है। तो हमें अपने मकसद को गाहे बगाहे देखते रहना चाहिए। ये 6 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। हमारा क्या था, सबसे बेसिक चीज़ तो ये थी कि कुरान समझना आसान हो जाए, जो कि इंशाल्लाह आप समझ रहे हैं और आगे आगे और समझेंगे। फिर चूंकि ये हमने नमाज से शुरू किया था तो आपने महसूस किया होगा कि आपको नमाज समझ में आ गई है। अब आपको नमाज उस तरह नहीं होता कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा क्या बोली जा रहे हैं, बल्कि अब जो लफ्ज़ भी आप बोलते हैं आपको उसका मीनिंग पता होता है। जब नमाज समझ में आ जाती है तो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाता है, आपकी नमाज अच्छी हो जाती है, नमाज में खुशू खुजू पैदा हो जाता है। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। जब ये सारा कुछ होगा, कुरान को हम सीखना शुरू करेंगे तो कुरान से हमारा एक ताल्लुक सा बन जाता है ना, कुरान से एक मोहब्बत बन जाती है। वो बुक जो है वो अननोन नहीं लगती, वो हमें अपनी अपनी सी लगती है। तो हमारा कुरान से ताल्लुक मजबूत हुआ। और फिर इन सारे चक्कर में तो कैसे हो सकता है कि हम अपनी इस्लाह ना करें, हम इतना कुछ सुने और अपनी इस्लाह ना करें। तो जो हमारा 5वां पॉइंट था कि हमें नेक अमाल करने की तरगीब भी मिलती है और हमारी इस्लाह होती है। और छठा तो हमारा बोनस पॉइंट है ना, कि जब आप ये जो बोलचाल करते हैं, अरबी ग्रामर में भी करते हैं, तो इससे आपको बहुत सी चीज़ें और बहुत से सेंटेंसेस समझ में आने लग जाते हैं। ये तो हमारा है टोटल कोर्स का। लेकिन अभी जो आधा हमने पढ़ा, समझे इसमें हमने अपनी नमाज पूरी कर ली है और साथ हमने सूरह इखलास। तो हम इसको अब जल्दी से इसके देखते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आप नोट कीजिएगा। सबसे पहले सना। सना हमने वैसे पढ़ी तो बाद में थी, लेकिन अब चूंकि नमाज हम इसी से शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले इसी को देखेंगे। अच्छा, वर्ड जो सना है ना, इसको याद रखें कि एक चीज़ हमने पढ़ी थी हम्द, जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ और शुक्र बयान करते हैं। और एक चीज़ हमने पढ़ी थी तस्बीह, जिसमें हम अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं। उसमें क्या होता है कि नकाइस की नफ़ी हो जाती है। हम्द में अल्लाह की खूबियों का बयान और तस्बीह में नकाइस की नफ़ी। और जब इन दोनों को मिला लिया जाए तो वो बन जाती है सना। यानी सना हम्द और तस्बीह का मजमुआ होती है। तो इसके अल्फाज देखें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सबसे पहला देखें लफ्ज सुबहाना। सुबहाना का अब इसके दो टुकड़े हैं। आपको टुकड़ों का भी कॉन्सेप्ट सर ने बताया था कि सुबहान और का जो वो जमीर वाला जो हम सामने वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं, तू। तो सुबहाना का पाक है तू। अल्लाहुम्मा, इस लफ्ज के हमने टुकड़े नहीं करने, ये एक ही लफ्ज है। ए अल्लाह। व बिहम्दिका, इसमें देखें 4 टुकड़े हैं। वाह और बी साथ हमद हमद और का तेरी। तेरी तारीफ, यानी कि तेरी तारीफ के साथ या तेरी तारीफ के लिए पाक है तू ए अल्लाह अपनी तमाम तारीफ के साथ। व तबारक, इसके आपने सिर्फ 2 टुकड़े करने हैं। अच्छा, इसका जो काफ है ना, ये वो वाला काफ नहीं है, ये जमीर वाला काफ नहीं है। ये तबारक उसका अपना पूरा लफ्ज है
اور اس کے کاف کو آپ نے ہرگز الگ نہیں کرنا. واہ ہو گیا اور، تبارک ہو گیا برکت والا ہے، اور برکت والا ہے. اسم کا، اسم اور کا یہ دو ٹکڑے ہیں البتہ. اسم ہوتا ہے نام کو کہتے ہیں، اور کا اگین وہی ضمیر تیری، یعنی کہ تیرا نام برکت والا ہے. وتعالی، وا الگ اور تعالی الگ، اور بلند و بالا ہے. جدو کا، اس کے بھی دو ٹکڑے، تیری بزرگی، جدو کا تیری بزرگی. ولا الہ، اب اس میں دیکھیں تین ورڈز آ جاتے ہیں، وا اور لا نہیں، الہ معبود. ٹھیک ہے، لا تو ہو گیا حرف، واؤ بھی حرف، اور الہ جو ہے وہ اسم ہو گیا. اور نہیں ہے کوئی معبود غیرک، غیرکا. اگر ہم پورا پڑھیں، رکتے ہیں تو ہم کاف پہ یعنی کہ آخری حرکت نہیں نہ پڑھتے جب رکتے ہیں. تو غیرکا یعنی کہ اس کے بھی دو ٹکڑے، کہ تیرے سوائے. ٹھیک ہے، یہ کاف وہی ضمیر والا آ گیا. غیرکا تیرے سوائے، اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا. تو یہ ہماری ہوگی ثنا. اس کے بعد جب ہم شروع میں ہم نے شروع کیا تھا سورہ فاتحہ، تو سب سے پہلے ہم نے پڑھی تھی تعوذ. ٹھیک ہے، تعوذ اعوذ باللہ کو بولتے ہیں، اس کے اصل پروننسیشن بھی یہی ہے. اچھا، اس کو دیکھیں، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ یہ ایک فعل ہے، اعوذ میں پناہ، اس کا جو شروع والا حمزہ ہے نا وہ آئی سے آپ نے یاد رکھنا ہے. میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، اس کے دو ٹکڑے، بی اور اللہ. بی یعنی کہ اللہ کی، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من سے، الشیطان شیطان، الرجیم جو مردود ہے. اچھا یہاں دیکھیں، شیطان اور رجیم دونوں کے ساتھ الف لام ہے، اٹ مینس کہ دونوں اسم ہے. جو رجیم ہے وہ شیطان کی صفت ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ صفات بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی اسم ہوتے ہیں، تو یہ دونوں اسم ہیں. اچھا، شیطان کی ہم نے جمع بھی پڑھی تھی. کوئی بتانا چاہے گا جلدی سے؟ جس کو آتا ہے بس ایک بندہ کوئی مائک انمیوٹ کر کے بول دے. شیاطین. ویری گڈ، شیاطین. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں جی بس. شیطان کی جمع شیطان، جمع بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جن جن الفاظ کی آپ کو کروائی ہوئی ہے نا ان میں سے آ سکتا ہے. تو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اچھا، ہم جب پڑھ رہے تھے سورہ فاتحہ تو ان پوری میں ہم نے عادتیں بھی ساتھ ساتھ سیکھی تھی نا. 12 عادتیں، یہ امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ کے مڈ کوئز میں آ سکتی ہیں. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو رٹے مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے تو رٹے مارے، آپ کو اس آیت سے خود بخود اس سے ریلیٹڈ پتہ چل جائے گی. جیسے ابھی آپ نے پیچھے تعوذ پڑھا ہے، تو اس سے پھر ہمارے ذہن میں کون سی بات آتی ہے؟ حفاظت کی آتی ہے نا، ہم اللہ سے سیفٹی مانگ رہے ہیں. تو لہٰذا اس سے جو ہماری پہلی عادت نکلے گی تعوذ سے، وہ ہوگی سیفٹی فرسٹ، اللہ کی حفاظت میں آنا. اچھا، آگے پھر جب ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم، بسم کے دو ٹکڑے، بی اور اسم. ٹھیک ہے، بی اور اسم جب وہ بی کے ساتھ ملتا ہے نا اسم، تو اس کا جو الف ہوتا ہے وہ حمزۃ الوصل وہ اسکپ ہو جاتا ہے. یہ خیر ایک کتابت کا طریقہ ہے. تو بی اور اس کے دو ٹکڑے، نام سے، اللہ اللہ کے، الرحمن الرحیم جو کہ مہربان، بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. نارمل ترجمہ تو ہم یہی اس کا کرتے ہیں، لیکن آپ کو الرحمن اور الرحیم کی ڈفرنس بتائی گئی تھی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. الرحمن میں جو تھا وہ یہ تھا کہ بہت شدت سے رحم کرنے والا، یعنی اس میں جوش بھی آ جاتا ہے اور شدت بھی. اور جو رحیم تھا، اس کا آپ نے یاد رکھنا ہے تسلسل، مسلسل، یعنی کہ مسلسل رحم کرنے والا. تو یہ جو ڈفرنس ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور اس سے پھر تعوذ سے ہم نے دو عادتیں سیکھی تھی، عادت نمبر 2 اور 3. وہ اس طرح کی پہلی یہ ہو گئی کہ ہر کام کرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے. اور الرحیم اور الرحمن سے ہم نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ لاسٹ میں انشاءاللہ ہم دیکھ بھی لیں گے پوری ایک سلائڈ، فی الحال آپ کو میں بتاتی جا رہی ہوں، آپ کی بک میں بھی لکھی ہوئی ہیں. آگے ہے الحمد للہ رب العالمین. الحمد، ٹھیک ہے، یہ ال لگا ہوا ہے اسم میں، اور الحمد کے اندر دو میننگ آتے ہیں، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. ہم کے کتنے میننگ ہیں؟ دو. تمام تعریفیں اور شکر، یعنی اس میں شکر بھی آ جاتا ہے اور تعریف بھی آ جاتی ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، تمام تعریفیں اور شکر للہ، اللہ کے لیے. اس کے بھی دو ٹکڑے، لی الگ جو کہ حرف ہے، اور اللہ اسم، اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے، اللہ جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے. رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. اب یہ دیکھیں العالمین، یہ بھی اسم ہے اور ہے بھی جمع. جو آپ لوگوں نے جمع پڑھی تھی نا یا نون اور واو نون والی، تو یہ یا نون والی جمع ہے. اچھا، اس کی واحد اگر میں پوچھوں تو مجھے بتائیں، عالم. العالمین کیا عالم. بولا آپ نے؟ عالم. العالم. اچھا، کچھ لوگ بول عالم. رہے ہیں عالم اور کچھ بول رہے ہیں عالم. اس میں بتائیں عالم. لام پہ زبر آئے گی یا العالم. عالم. عالم از زبر؟ کریکٹ. ویری گڈ، لام پہ زبر آئے گی، زیر والا نہیں لگانا ہرگز، وہ پھر دوسرا ہو جائے گا جاننے والا. تو آپ نے زبر والے لام کے ساتھ اس کی جمع واحد بنانی ہے عالم. تو جس کی جمع ہو جائے گی عالمین، اور اس کی ایک اور جمع بھی ہو سکتی ہے
आलमून, ठीक है, आलमून और आलमीन दोनों हो सकती हैं। अच्छा, इस वाली आयत से हमने दो आदतें थी। एक तो ये कि हमें अल्लाह ताला की हर हाल में तारीफ और शुक्र करनी चाहिए, और दूसरा ये था कि कायनात पे गौर व फिक्र करना चाहिए ताकि दिल से अल्लाह का शुक्र अदा हो सके। अच्छा, आगे है और रहमान और रहीम, हम ये पढ़ चुके। और इसमें इस वाले में हमने आदत कौन सी थी, इस आदत नंबर, यानी कि ये आयत नंबर 3 में, कि दूसरों पे रहम किया जाए ताकि अल्लाह हम पे रहम करे, ये हमने यहाँ से डिराइव की थी। आगे आगे मालिक यौमिद्दीन, मालिक, ये ऊपर लफ्ज ही वैसा ही है, इसका मतलब भी मालिक है। अच्छा, इसका मीनिंग में हो सकता है ऑप्शन में आपको बादशाह भी लिखा हो या कुछ और भी लिखा हो, आपने उसमें से सिर्फ यही सिलेक्ट करना है जो सूरह फातिहा में इस्तेमाल हुआ है ना, ये इसका मीनिंग है मालिक। इसको आपने चेंज नहीं करना, वो एक दूसरा हम सूरह नास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे मिड क्विज के बाद, वो डिफरेंट है। मलिक यौमिद्दीन, मलिक नास, उसका मतलब डिफरेंट होता है, बादशाह। अच्छा, मालिक मालिक है यानी ऑनर है। यौमिद्दीन, यौम कहते हैं दिन को, ये भी इसम है। अद्दीन, ठीक है, ये भी इसम है। अब अच्छा, दीन का यहाँ है बदले के दिन का। दीन के भी आपको दो मीनिंग बताए थे, इसको भी आपने याद रखना है। दीन के कौन कौन से मीनिंग थे, एक तो ये बदले वाला, और दूसरा कौन सा था? निजामी जिंदगी। निजाम का निजाम दिन। जिंदगी। वेरी गुड, निजाम जिंदगी, जी, बदले का दिन और निजाम जिंदगी, ये दोनों आपको याद। अच्छा, यौम की जमा भी बता दें। अय्याम। 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 वेरी अय्याम। गुड। ये वो जमा नहीं है, वाओ नून या नून वाली, वो जो जमा सालिम है, ये वो नहीं है, ये टूटी फूटी जमा है जो रूल्स तोड़ के आती है। तो इसको भी हम इंशाल्लाह ज़हन में रखते हैं। आगे है, और इसमें से हमने आदत कौन सी थी कि हमें हर काम जो है वो आखिरत को मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए, क्योंकि इसमें आखिरत के बारे में बात है। अच्छा, आगे है ईया का नाबुदु, ईया का, ईया का, ये अगेन वो कहा आ गया जमीर वाला। ईया का, सिर्फ तेरी ही, नाबुदु, हम इबादत करते हैं। नाबुदु, इसका इशारा इस तरह होगा, हम इबादत करते हैं, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे ही नस्तईन, ये भी नून शो कर रहा है हमको, जिस तरह नाबुदु में नून हम, नस्तईन में भी नून हम। क्या करते हैं नस्तईन, हम मदद चाहते हैं, ठीक है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। इसमें भी हमारी दो आयतें आ गई थी। एक ये कि हमें हर काम में इबादत की नियत कर लेनी चाहिए, और अगली क्या थी कि हमें अल्लाह ताला की मदद हमेशा मांगते रहना चाहिए, अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। अच्छा, आगे है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना, इहदिना के होंगे दो टुकड़े, ठीक है, दो टुकड़े। एक ये जो इहदी है, ये एक किस्म का फेल है, आप इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ लेंगे, फेल अमर है। और ना, ना वो जमीर है जो हमारी तरफ इशारा करती है। इहदिना, तू हिदायत दे हमें, ठीक है, हमें हिदायत दे। अस्सिरात मुस्तकीम, दोनों इसम हैं। अस्सिरात रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। अच्छा, ये जो है ना आयत नंबर 6, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये इस सूरत का खुलासा भी है, इसको आपने याद रखना है। और ये जो इससे पीछे वाली आयत नंबर 5 थी ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये है एक मुसलमान की मिशन स्टेटमेंट, ठीक है, दोनों में फर्क है। मिशन स्टेटमेंट वो है, वो आयत नंबर 5। और अगर आपसे पूछा जाए कि सूरह फातिहा का खुलासा क्या है, तो वो फिर आपने कहना है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आयत नंबर 6, यानी कि सीधे रास्ते की दुआ। ये इंशाल्लाह आगे भी आ जाएगी स्लाइड। तो ये हो गई। और इसमें से हमारी फिर आदत कौन सी कि हमें हर काम में हिदायत मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से, ठीक है, हिदायत की हमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना, हिदायत जो है वो दुआ के बगैर, मांगे बगैर नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है, हिदायत नहीं मिलती, इसलिए इसे मांगना ही पड़ेगा। तो और देखें अल्लाह ताला कितने अच्छे हैं कि हम हर नमाज में इसको मांगते भी हैं। आगे आ जाए, आगे है सिरातल लजीना, रास्ता उन लोगों का, सिरात रास्ता, अल्लजीना उन लोगों का, ये भी इसम है, और इसकी वाहिद होती है अल्लजी। अल्लजीना उसकी जमा है, रास्ता उन लोगों का। अन अमता, ये फेल है एक। अन अमता, जैसे अब आप तो माजी पढ़ चुके हैं ना, फेल माजी, जैसे फालता, ऐसे अनमता, इनाम किया तूने, अलैहिम, अला हो गया हर्फ, और हिम हो गया जमीर, जो हमने पढ़ी थी साइड पे ज्यादा उंगलियों के साथ। अलैहिम, यानी उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया। और इसमें आपको एक लिस्ट भी बताई गई थी कि अल्लाह ताला का इनाम किन लोगों पे है। वो 4 नाम थे, वो आपने याद रखने, और उनकी तरतीब भी याद रखनी है। वो कौन थे? अल्लाह ताला का इनाम था अंबिया पे, सिद्दीकीन पे, शोहदा पे और स्वालिहीन पे। ये आपको सालिहीन। जी, इसकी तरतीब भी याद रखिएगा। और इसमें से हमारी आदत ये हो जाएगी कि हम हमेशा अच्छे लोगों को फॉलो करें। आगे है मैम एक दफा गैरुल रिपीट कीजिएगा मग़दूबी, ये। जी, एक दफा रिपीट कर दीजिएगा ये। अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा और स्वालिहीन,
ٹھیک ہے، یہ آپ کی بک میں بھی لکھے ہوئے ہیں. اچھا، غیر المغضوبی، غیر نہ کے، المغضوب غضب کیا گیا، یہ اسم ہے، دیکھیں ال بھی لگا ہوا ہے، اور یہ اس وزن پہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا مظلوم. ٹھیک ہے، مظلوم، ایسے مغضوب جس پہ غضب کیا گیا. علیہم ان پر، علیہم ان پر، اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے. نہ کہ غضب کیا گیا ان پر، ولا اور نہیں، یہ دو لفظ ہیں وا اور لا، اور نہیں، الضالین جو گمراہ ہوئے. یہ جمع ہے دال کی. ٹھیک ہے، دالن یا دالن ہو سکتی ہے اس کی واحد. آپ کو پتہ ہے نا یانون جو ہے یہ اس کی جو واحد ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے، زبر والی بھی زیر والی بھی. ہمیں نہیں پتہ یہاں پہ کون سی استعمال ہوئی، وہ ابھی آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیولز میں پتہ چلے گا. فی الحال اگر آپ کو فرض کریں اس طرح کی جمع بتائی ہو، جیسے دالین لکھا ہو اور پوچھا ہو اس کی واحد بتائیں، تو آپ نے زبر والی بھی اور زیر دونوں والی چوز کر لینی ہے. ٹھیک ہے، پیش کے بدلے تو پتہ ہے نا واو نون آ جاتی ہے. اگر دالون ہوتا واحد میں تو جمع ہو جانی تھی دالون، اور اگر دالن اور دالن ہوتا تو پھر آ جانی ہے دالین. تو اس کی پھر واحد کے دو آپشن بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس والی آیت میں جو ہماری عادت تو یہ تھی کہ ہمیں بیڈ لوگوں کو فالو نہیں کرنا، برے لوگوں کو، لیکن اس میں ایک آپ کو ڈفرنس بھی بتایا گیا تھا مغضوب اور دالین کا. مغضوب وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. مغضوب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو علم بھی تھا اور عمل نہیں کیا، اور ضالین وہ گمراہ ہیں کہ جن کو نہ تو علم تھا صحیح اور نہ ہی انہوں نے اس کو جاننے کی کوشش کی اور غلط ملت عمل کرتے رہے نا. تو یہ ڈفرنس بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو الحمدللہ یہ دیکھیں ہماری ہو گئی ہے سورہ فاتحہ مکمل، اور اس میں آپ نے جو خلاصہ ہے وہ یاد رکھنا ہے، سیدھے راستے کی یہ دعا ہے، اور یہ جو ہیں عادتیں یہ بھی آپ کو آپ کی بک میں دی ہوئی ہیں. ان کو آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجیے گا، ابھی ہم نے سب ویسے ریوائز کر لی ہیں، تو اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم انشاءاللہ چلتے ہیں اپنی اذان کی طرف. اس کے بعد ہم نے اذان شروع کی تھی، اور اذان کا کیا خلاصہ ہوتا ہے یا اس کا کہہ لیں کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کی دعوت، یعنی یہ اللہ کا اعلان ہوتا ہے، بلاوا ہوتا ہے کہ آجو. اللہ تعالیٰ ملنے کے لیے ہمیں بلاتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم کتنے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جاتے نہیں. اب تو خیر رمضان ہے ماشاءاللہ، اب تو جو نہیں بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں یہ اللہ کا بلاوا ہوتا ہے اور اس پہ ہمیں لازمی لبیک کہنا چاہیے. تو اذان کے الفاظ بہت آسان ہیں، یہ آپ لوگوں کو اکثر تو آتے ہی ہیں. اس میں دیکھیں یہ جو ہم دو دو دفعہ پڑھتے ہیں جملے اس میں لکھے ہوئے سائڈ پہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اکبر سب سے بڑا سے ہو جائے گا. اشہدو، اشہدو فعل ہے، جس طرح اعوذ کیا تھا نا ایسے ہی اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. ان، ان ایک حرف ہے اور اس کا مطلب ہے کہ. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اور نیچے جو اگلی لائن میں انا ہے نا وہ بھی حرف ہے اور اس کا مطلب بھی کہ ہے. ان اور انا ان دونوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کا مطلب ہے کہ، اور یہ حرف ہے. آگے ہے لا الہ، لا بھی حرف ہے جس کا مطلب ہے نہیں. الہ معبود ہم پیچھے پڑھ چکے. الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ، اللہ کہتے ہیں سوائے کو، اور یہ بھی ایک حرف ہے، سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور آگے پھر کیا، وَأَشْهَدُ أَنَّ، میں گواہی دیتا ہوں، اگین آ گیا انا کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. یہ تو ہو گیا. اس کے بعد حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح. حیا، حیا کہتے ہیں کام کو. ٹھیک ہے، اور جب یہاں بھی ہم با محاورہ بولیں گے تو پھر ہم، کیونکہ اللہ، اللہ ہوتا ہے پر، اللہ حرف ہے، حیا آؤ، آؤ پر، تو پھر ہم سے کہیں گے آؤ طرف. ٹھیک ہے، کس کی طرف، الصلاۃ، نماز کی طرف. یہ جو الصلاۃ ہے یہ واحد ہے، اس کی ہم نے جمع بھی پڑھی تھی. اس کی جمع کیا تھی، صلوات. صلوات. ویری گڈ، یہ جمع سالم ہے جو رولز کے مطابق. یہ مونس ورڈ ہے نا، اس کی گولتا اینڈ پہ شو کریے مونس ہے، اور مونس کی جمع آپ نے پڑھی تھی الف اور تے کے ساتھ، لونگ والی تے اور الف. تو یہ ہو گئی آؤ نماز کی طرف. حیا علی الفلاح، آؤ طرف، الفلاح کامیابی کی، آؤ کامیابی کی طرف. اگین وہ آگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ ہم پڑھ چکے. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے فجر کی اذان. اچھا، فجر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سینٹینس اگین ریپیٹ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم. الصلاح ہم پڑھ چکے، نماز، خیر بہتر ہے، خیر بہتر ہے، من سے، النوم نیند سے، نماز نیند سے بہتر ہے. یہ دو دفعہ سینٹینس ریپیٹ کیا جاتا ہے. اور نوم کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، نیند سے، نیند بھی نون سے ہوتی ہے، نوم بھی نیند سے ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کے پاس ایک ٹپ ہے، آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. آگے ہے اقامت کے وقت کی دعا.
اقامت کیا ہوتی ہے؟ اقامت جب نمازی اذان سن کے اللہ کی لبیک کہہ کے مسجد میں آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو ایک دوبارہ سے ایک اعلان ہوتا ہے کہ آپ بس جماعت سمجھے ریڈی ہے، نماز بالکل کھڑی ریڈی، تو اس ٹائم یہ اقامت کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں جو کہ اذان کی طرح کے ہی ہوتے ہیں، صرف اس میں یہ ایک سینٹینس ریپیٹ کیا جاتا ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، 2 دفعہ۔ تو قد جو ہے یہ ایک حرف ہے جس کا مطلب ہے تحقیق، البتہ، یقیناً۔ قامت یہ فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، قامت کھڑی ہو گئی، کیا چیز؟ الصلاۃ، نماز، نماز کھڑی ہو گئی، تحقیق نماز کھڑی ہو گئی۔ تو یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی، جب اذان ہو گئی اب وضو کر لیتے ہیں۔ وضو کے آپ کو پتہ ہے شروع میں تو بہت چھوٹی سی دعا ہے بسم اللہ، اور وہ ہم نے پڑھ لیا ہے اللہ کے نام سے، وہ ہم نے شروع میں پڑھتے ہیں۔ اور وضو کے بعد کی دعا جو کہ وضو کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ بھی بہت آسان ہے، اس کی جو زیادہ تر ورڈنگ ہے وہ بالکل اذان جیسی ہے، تھوڑا سا اس میں فرق ہے اور وہ فرق ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے۔ سم ٹائم اس طرح بھی سوال آ جاتا ہے کہ اذان کے الفاظ بھی لکھے ہو سکتے ہیں وضو کے بعد بھی، اور تشہد جو ہم پڑھیں گے آگے اس کے بھی لکھے ہوتے ہیں، ان میں تھوڑا تھوڑا جو ڈفرینس ہے نا وہ آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کیا ورڈ اضافہ تھا، کیا کمی تھی، تو یہ چیز اب ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، وضو کے بارے میں ایک حدیث بھی پڑھی تھی بڑی امپورٹنٹ، وہ بھی سم ٹائم آ جاتی ہے کوئز میں۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جو کہا تھا کہ جو شخص بھی دھیان سے وضو کرے اور یہ دعا پڑھے اس کے بعد، تو پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جنت کے کتنے دروازے کھل جاتے ہیں؟ 8 دروازے۔ 8 دروازے، 8 ہی جنت کے دروازے ہیں اور 8 کے 8 کھول دیے جاتے ہیں، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، وضو کے الفاظ دیکھیں بہت آسان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگین اذان والے، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ لا شریک لہ، یہ ہے ایک ایڈیشنل اس میں ڈفرنٹ، وحدہ یعنی وہ اکیلا ہے، وہ ضمیر ہو گئی جو ہم نے پڑھی تھی، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک نہیں ہے کوئی پارٹنر، نہیں ہے کوئی شریک، لا شریک، شریک کا بھی جو کاف ہے نا اس کا اپنا حصہ ہے، یعنی اس کو آپ نے اس کاف کو الگ نہیں کر دینا، لا شریک نہیں ہے کوئی پارٹنر، نہیں ہے کوئی شریک، لہو، ٹھیک ہے، مائک پلیز بند کر لیں سسٹر صاحب۔ اچھا، نہیں ہے کوئی شریک اس کا، وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمدن عبدہ و رسولہ، اب اس میں عبدہ و رسولہ کا بھی، عبدہ کا بھی اضافہ ہے کہ نہیں، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے، و رسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ اچھا، عبدہ کے بارے میں تھا نا آپ کی ورڈ بک میں بھی سوال تھا کہ کیوں یہ، تو وہ اسی لیے کہ جیسے باقی قوموں نے اپنے نبیوں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے یعنی شرک کی طرف چلے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے شرک سے نفی کے لیے کہا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو یہ مقصد بھی تھا اس میں بتایا گیا۔ اچھا، وضو کے بعد ایک اور دعا بھی ہم پڑھتے ہیں ساتھ، اللہم، اے اللہ، اجعلنی، اجعلنی، نی جو ہے وہ ضمیر ہے اور اجعل ایک فعل ہے الگ سے، فعل امر، وہ انشاءاللہ آپ بعد میں پڑھیں گے۔ اے اللہ تو بنا دے مجھے، نی یعنی مجھے، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، توابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا دے مجھے، من المتطہرین خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے، ٹھیک ہے، بہت پاک رہنے والوں میں سے، تو یہ دونوں چیزیں آ گئی، توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے۔ یہ دیکھیں، یہ حدیث کی میں بات کر رہی تھی جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے وضو کے بعد کی دعا کے لیے، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں رکوع اور سجود کی تسبیحات پہ۔ رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، بہت چھوٹے الفاظ ہیں لیکن بہت جامع الفاظ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ قیام میں ہوتا ہے تو آپ کا بہت ویو جو ہے نا پھر بھی تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جب آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں نا تو آپ کا ویو کم ہو کے تھوڑا ہو جاتا ہے، یعنی آپ اللہ کی طرف مزید متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ کی سائڈ کی چیزیں بہت کم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس میں ہم جب پڑھتے ہیں نا سبحانہ، تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے 4 ہم نے پوائنٹ لکھے تھے، ہم سب سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سبحانہ سے، ربی کے اندر 2 چیزیں تھیں، ایک ربوبیت، اس کے رب ہونا، اور اس کا جو ہی ہے ربی، اس کی جو یہ 2 ٹکڑے ہیں اصل میں ربی، تو وہ جو اس کا ہی ہے نا وہ اپنائیت شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں 2 چیزیں ہو گئیں، ربوبیت اور اپنائیت، تو اب 3 ہو گئیں، اور آگے العظیم، اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو سوچیں ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی سے ساتھ اپنائیت اور عظمت، یہ 4 چیزیں ہم رکوع میں بیان کرتے ہیں، اور جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ، سمیع، اب آپ یہ دیکھیں یہ فعل آپ پڑھ چکے ہیں ماضی کا نا، جو آپ کا چوتھے والا سیٹ تھا، سمیع، اس نے سنا، تو سمیع اللہ، اللہ کے ورڈ اللہ کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، تو سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، ٹھیک ہے، اللہ نے سن لی، لیمن، اس کی، یہ لیمن 2 ٹکڑے، لی، لیے، من، اس کی جس نے، حمیدہ،
اس کی تعریف کی. حمیدہ ہو کے بھی دو ٹکڑے, حمد ہو گیا تعریف, اور ہو اس کی تعریف, یعنی اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی. اچھا, من اس میں بیچ میں آیا ہوا ہے نا, تو یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ من اگر شروع میں آ جائے تو کون کا میننگ دیتا ہے, لیکن اگر من بیچ میں آئے تو جو یا جس کا میننگ دیتا ہے. تو یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. آگے ہے ربنا ولکل حمد. ربنا اے ہمارے رب. ایک ہوتا ہے ربنا, وہ جو ہم اشارہ کرتے تھے ٹیبل میں, ربنا وہ تھا ہمارا رب, اور یہ دعا کا ربنا ہے جس پہ زبر آ رہی ہے, اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. وہ جو پیش والا ربنا تھا اس کا مطلب تھا ہمارا رب, اور یہ جو زبر والا ربنا ہے اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب. یہ ہم پکار رہے ہیں اللہ کو, یہ ندا کے طور پہ آتا ہے. تو اے ہمارے رب, ولا کا تین ٹکڑے, اور تیرے ہی لیے, کا ضمیر ہو گئی, اور تیرے ہی لیے, الحمد ہر قسم کی تعریف ہے. ٹھیک ہے, الحمد ہر قسم کی تعریف ہے تیرے ہی لیے. اچھا, یہاں پہ ہم جو ہے نا اس سمے پیچھے میرا خیال میں تھوڑا سا گڑبڑ کر گئی تھی. پیچھے حمیدہ ہوں میں جو ہے نا حمیدہ, یہ فعل ہے. ٹھیک ہے, حمیدہ جیسے سامیہ ایسے حمیدہ, اس نے تعریف کی, ہو اس کی جس نے اس کی تعریف کی, اس کی اللہ نے سن لی. تو یہاں جو الحمد ہے یہ ایز اے اسم آیا ہے. تو اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر طرح کی تعریف. اچھا آگے, اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی پڑھتے ہوتے تھے رکوع سے اٹھ کے, تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. مل السماواتی, مل کہتے ہیں بھرنے کو, السماواتی آسمانوں کے بھرنے کے برابر, ومل الارضی اور زمینوں کے بھرنے کے برابر, ومل ما بینہما اور بھر کر جو ان دونوں کے درمیان ہے. سسٹر عائشہ اپنا مائک بند جی. اچھا, اور جو ان دونوں کی, کن دونوں کے, آسمانوں اور زمینوں کے. ٹھیک ہے, ان دونوں کے بھرنے کے, یعنی ان دونوں کے جو درمیان ہے اس کو بھی بھر دو. ومل اور بھر کر, ماں جو, شیتا تو چاہے, جیسے فعلتا, شیتا تو چاہے, من شیئن کسی چیز میں سے, بعد اس کے بعد. یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آسمانوں کو بھی بھر دو, زمینوں کو بھی بھر دو, جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بھی بھر دو, اور اللہ تعالیٰ جو تو چاہے اس کے بعد اس کو بھی بھر کے, اتنی تیری تعریف. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے تھے, کتنی تعریف کرتے تھے. تو آگے ہم آ جاتے ہیں سجدے میں, اور آپ کو پتہ ہے سجدہ سب سے کلوزسٹ پوزیشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس کے بعد آپ کا بالکل سارا فوکس, آپ جب زمین کے ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا سائٹوں پہ, پھر بس آپ اور آپ کے اللہ ہوتے ہیں. تو کتنی سب سے نیئرسٹ پوزیشن ہے, اور اس میں ہم کیا کہتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے میرا رب بہت ہی بلند. اب اس میں دیکھیں وہی جو 4 پوائنٹ ہم نے پیچھے بولے تھے, 3 تو وہی ہوں گے, سبحان سے پاک, ربی سے ربوبیت اور اپنائیت, اور اعلیٰ سے عظمت, سوری بلندی. وہاں عظمت تھا رکوع میں, اور سجدے میں ہم کیا کرتے ہیں, بلندی. یعنی سب سے لوئسٹ پوزیشن پہ ایک انسان آ کے سب سے اپنے اعلیٰ رب کی بلندی بیان کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر ہم دیکھیں یہاں ہمارا قیام مکمل ہو جاتا ہے نماز کا, اور اس کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں 2 زانوں, جسے ہم کہتے ہیں تشہد. ٹھیک ہے, تشہد میں بیٹھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گواہی دینا. اور اس میں اصل میں ہم کیا کرتے ہیں, اس میں ہم پہلے تو 3 دعاؤں کا ذکر 3 عبادتوں کا ذکر کرتے ہیں, کہ ہم تینوں طرح کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. پھر ہم اس کے لیے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 دعائیں مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے 3 عبادتیں, پھر 3 دعائیں, اور اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا اور نیک لوگوں کے لیے دعا, اور اس کے بعد پھر ہم گواہی دیتے ہیں کن چیزوں کی, ایک توحید کی اور ایک رسالت کی. تو اس کو ہم دیکھیں 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. التحیات سبھی قولی عبادتیں. ایک تو دیکھیں ال اسم کو شو کر رہا ہے, الف تے جو اس کی لاسٹ پہ ہے یہ مونس کی جمع کو شو کر رہی ہے. اور التحیات یعنی تمام قولی عبادتیں جتنی بھی ہم منہ کے ساتھ کر سکتے ہیں بول کے, للہ اللہ کے لیے ہیں, والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں. صلاح جیسے نماز ہوتی ہے, نماز ایک فزیکل عبادت ہے, وہیں سے الصلوات اور تمام بدنی عبادتیں, والطیبات اور تمام مالی عبادتیں. ٹھیک ہے, 3 طرح کی باتوں کا ذکر کیا, قولی, بدنی اور مالی. وہ کس کے لیے ہیں, للہ اللہ کے لیے. آگے ہے السلام علیکہ, سلام ہو علیکہ آپ پر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو, ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو, وبرکاتہ اور برکت ہو. کون سی 3 چیزیں مانگی, سلام, سلامتی, سلام, رحمت اور برکت. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم اپنے لیے کہتے ہیں السلام علینا, سلام ہو ہم پر, علینا 2 ٹکڑے, وعلی اور پر, عباد اللہ اللہ کے بندوں پر. کون, الصالحین جو نیک ہیں. اب یہ جو عباد ہے یہ عبد کی جمع ہے, یہاں پہ ایز اے جمع آیا. ٹھیک ہے, عبد کی جمع عباد, بندے. اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی مانگی. اس کے بعد ہم نے جو گواہی دی وہ اگین وہی الفاظ ہیں اذان والے,
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये हमारी समझे तौहीद की गवाही। और दूसरी गवाही हमने जो रिसालत की देनी है वो कैसे हो जाएगी, वो अशहदु अन्ना, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। तो ये हमारी दो गवाहियां भी हो गई। उसके बाद आ जाते हैं हम दरूद शरीफ पे। और दरूद आपको पता है क्या होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ होती है। और ये इसके अल्फाज भी बहुत आसान है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली अला, रहमत भेज। ठीक है, अब देखें, सल्ली का मतलब वैसे होता है नमाज पढ़िए। अगर जैसे हम सूरह कौसर में पढ़ते हैं, सल्ली ली रब्बिका वनहर, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। लेकिन यहाँ आपको ये बात ग्रामर में भी बताई गई थी कि जब कोई हरफ जर आगे आता है तो उससे अक्सर लफ्ज का मतलब भी पीछे वाले का चेंज हो जाता है। तो जब सल्ली के साथ आला आएगा ना, जो दरूद में आता है, तो आपने याद रखना है इसका मतलब फिर हो जाएगा रहमत भेजिए। ठीक है, इसको फिर हमने ये नमाज नहीं करना कि नमाज पढ़िए, फिर हम कहेंगे रहमत भेजिए। किस पर, अला मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली मोहम्मद, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अब ये देखें, आल के भी दो मीनिंग बताए गए थे, इसको भी आपने याद रखना है। आल के अंदर दो चीजें आती हैं, दो मीनिंग नहीं है बल्कि दो चीजें इसमें शामिल हैं। कौन सी, एक आपकी फैमिली वाले और एक आपके फॉलोअर्स। ठीक है, फैमिली एंड फॉलोअर्स, ये दो चीजें शामिल हैं आल के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी सवाल आ सकता है। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के लिए भी मांगी, यानी उस आल में फिर इनडायरेक्टली हम भी आ जाते हैं, ज़ाहिर है हम फॉलोअर्स हैं तो हम सारे भी शामिल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे है कमा, कमा का मतलब होता है जैसे। ठीक है, ये यानी कि तशबीह के लिए आता है, मिसाल के लिए, जैसे सल्लैता, जैसे फालता, सल्लैता, रहमत भेजी तूने, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल इब्राहिम, और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, इन्नका, इन्नका के दो टुकड़े, बेशक तू, हमीदुन, बहुत ही तारीफ के काबिल, और मजीदुन, बहुत ही बुजुर्गी वाला है। जद से याद रखें, जद से बुजुर्गी वाला। ठीक है, बेशक तू बहुत तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला है। अच्छा, अगेन फिर जो दरूद के दूसरा हिस्सा होता है उसमें बस सल्ली की जगह बारिक आ जाएगा। यानी पहले हम रहमत की बात कर रहे थे, अब हम अल्लाह ताला से उनके लिए बरकत की बात करें। बाकी सारे वही अल्फाज हैं, सिर्फ वो सल्ली अला की जगह बारिक अला आ जाएगा कि बरकत अता फरमाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जैसे वहां था कि तूने जैसे रहमत भेजी हजरत इब्राहिम का, अब हम कहते हैं कि जैसे तूने बरकत अता की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, बारकता, वहां सल्लैता था, यहाँ बारकता आ जाएगा। बस ये दो लफ्जों का डिफरेंस है, बाकी सारा वही है। जैसे तूने बरकत भेजी, बरकत अता की किसको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और उनकी आल को। ठीक है, बाकी सारा वही हो जाएगा। और आपको दुरूद की जो फजीलत है वो भी बताई हुई है बुक में। और आज तो वैसे भी जुम्मा है, और जुम्मे को आपको पता है ज्यादा से ज्यादा जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, बारिक के मीनिंग में भी तीन चीजें बताई थी ना, इसको जहन में रखिएगा। बारिक में क्या होता है, खैर मिले, वो बढ़ती रहे, और वो हमेशा रहे। तो ये तीन चीजें भी बरकत के मीनिंग में आ जाती हैं, जो कि आपकी लिखा भी होगा बुक में। अच्छा, उसके बाद नमाज के बाद की दुआ देख लेते हैं, बहुत आसान है, बहुत पढ़ते हैं हम। रब्बना, ए हमारे रब, ये देखें अगेन दुआया कलमा आ गया ना, इसमें हरफ निदा शामिल है। रब्बना, ए हमारे रब, आतीना, आतीना दो टुकड़े, आतीना, हमें दे। ठीक है, तू हमें दे, क्या, फिर दुनिया, दुनिया में, हसना, भलाई, वफिल आखिराती, और आखिरत में, हसना, भलाई, वकीना, ये तीन लफ्ज हो जाएंगे कैसे, वा, की और ना। वा हो गया हर्फ, की हो गया इसम, ये एक फेल है, फेल अमर है, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। बचा, तू बचा, ना, ना जमीर है, और जमीर आपको पता है इसम होती है ना, तमाम जमीरें इसम होती हैं, ये भी आपने याद रखना है। वाकिना, और तू बचा हमें, अजाबन नार, आग के अजाब से। अच्छा, इस वाले में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि इसमें ज्यादातर अल्फाज जो हैं वो मुन्नस आए हैं। जैसे हसना, उसकी गोलता शो कर रही है, मुन्नस है। आखिरा, गोलता शो कर रही है, मुन्नस है। और दुनिया, ये भी मोनस आपको बताई गई थी, दुनिया का जो लफ्ज है, ये स्पेशल वर्ड है, ये भी मोनस है। और अल नार, नार जिसे आग बोलते हैं, ये भी मोनस है। इसमें सिर्फ अजाब जो लफ्ज है ना, अजाब इसम जो आया है, ये मुजक्कर है। ठीक है, अजाब मुजक्कर है, और बाकी जो इसम आए हुए हैं ये मोनस है। इसको आपने याद रखना है। उसके बाद एक और दुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में एक हदीस भी थी कि ये दुआ हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको सिखाई थी, हजरत माज बिन जबल को, ये आपने याद रखना है। उनको ये सिखाई थी, वसीयत की थी कि तुम हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करो। और उसमें क्या था, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी, आइन्नी के भी दो टुकड़े हैं, मदद फरमा मेरी, नी यानी मेरी, मदद फरमा मेरी, अला जिक्री का, अपने जिक्र करने पर। अब जिक्री का के भी दो टुकड़े, ये जो का है ये जमीर वाला है जिक्री का, व शुक्री का, इसके भी दो टुकड़े, और तेरा शुक्र करने पर।
وحسن اور اچھی عبادت کا، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر، ٹھیک ہے، عبادت اور کا، یعنی تین چیزوں کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، ذکر، شکر اور اچھی عبادت. تو یہاں پہ اس کو بھی اس طرح یاد رکھنا ہے. لاسٹ پہ ہم آگے اپنے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پہ، قل هو اللہ احد پہ. اور یہ آپ کو پتہ ہے نماز میں ہم بہت پڑھتے ہیں، مکی صورت ہے، چھوٹی ہے، لیکن آپ کو اس کو چھوٹی سمجھ کے نہ پڑھیں، بلکہ اس کو امپورٹنٹ سمجھ کے پڑھیں کہ یہ اتنی جامع ہے کہ ایک قسم کی اللہ تعالیٰ جب وہ پوچھتے تھے کہ تمہارا رب کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف میں یہ چھوٹی سی صورت کی، جس میں اللہ کی یعنی معبود کی ڈیفینیشن پتہ تھی کہ کیسا اللہ ہے. تو اس کے آپ کو پتہ ہے ایک بارے میں کہ اس کا ایک دفعہ پڑھنا قرآن کے 1/3 کے برابر ہوتا ہے. اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اس امپورٹنس کو. اور اس میں کیا تھا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بڑے پیارے 4 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. یہ سمجھ لیں اس کا خلاصہ بھی ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ سورہ اخلاص کا خلاصہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے کس کس چیز میں، ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں. یہ 4 چیزیں آپ کو ٹپس پہ یاد ہونی چاہیے. اللہ اکیلا ہے ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں، یعنی کہ ہر لحاظ سے اس میں ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. تو یہ ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. آگے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ تھکن ہے، نہ اسے، ہمیں ضرورت ہے، اسے ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے پھر بے نیاز کی ایک ڈیفینیشن بڑی پیاری یہ بھی لکھی تھی کہ سب اس کے محتاج ہیں، کوئی اس کا محتاج نہیں. تو یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں بے نیاز کی. اگر کوئی پوچھے ڈیٹیل کہ الصمد کا کیا میننگ ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. اور پھر آگے کیا تھا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. لم ہم نے پڑھا تھا نا، نہیں والے ایک ٹیبل آپ کو یاد ہوگا. لا نہیں، ماں نہیں، لم نہیں اور لن نہیں. لم جو تھا ڈڈ ناٹ کے میننگ میں آتا تھا، اور لن جو تھا ول ناٹ کے میننگ میں آتا تھا. تو یہ بھی آپ کو ذہن میں آ گیا ہوگا کہ کہاں پڑھا تھا. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. یولد جو ہے وہ یلد کی پیسو وائز ہے، یعنی کہ نہ وہ جنا گیا. ٹھیک ہے، یہ ایکٹیو وائز ہے یلد، اور یولد اس کی پیسو ہے. یہ دیکھیں گے آپ کو لکھا بھی ہوا ہے، اس یلد اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا. ٹھیک ہے، آگے پھر کیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد. ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کا، لہو اس کا 2 ٹکڑے، کفون ہمسر یا ہم پلہ، احد کوئی، یعنی کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، ہم پلہ نہیں، کوئی ہے ہی نہیں اس جیسا. ظاہر ہے کہ ابھی ہم نے جو 4 پوائنٹس کے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، تو اللہ جیسا تو کوئی بھی نہیں. اللہ تو سب سے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے جتنا علم حاصل کریں گے، اور خاص کر اللہ تعالیٰ کے جو 99 نیمز ہیں وہ ہمیں پتہ ہوں گے، تو سوچیں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا جانیں گے اتنا ہمیں اللہ کا پتہ بھی چلے گا، اللہ سے محبت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں ہمارا دل سے ہم اس کا حکم بھی مانیں گے اور اس کی تعریف بھی کریں گے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طرح قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگ گرامر کی ریویژن کریں گے دوسری سسٹر کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. آدھا سبق 111 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. ہم سب کو دہرائیں گے وہ گرامر جو ہم سبق نمبر 1 سے 11 تک کر چکے ہیں. اب ہم نے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کرنا ہے اپنے دیے گئے وقت میں، تو ہم تھوڑا تیزی سے چلیں گے لیکن دہرائیں گے سب انشاءاللہ. تو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اپنے یہ سب سے پہلے ٹیبل سے، جو کہ تھا ضمائر منفصلہ کا ٹیبل یا علیحدہ آنے والے ضمائر کا ٹیبل. تو یہ ٹیبل تھا ہوا، ہم، ہوا مین وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. اور ہم نے من ایک لفظ بھی سیکھا تھا جس کا مطلب ہے کون. اور یہ سب ہم کس کے تھرو کر رہے تھے، ٹی پی آئی کے ذریعے، یعنی کہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے. تو ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کیا تھا، آپ سب ساتھ ساتھ اشارے کرتے جائیں گے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. اس طریقے سے سیکھنا ہمارا آسان ہو گیا تھا. تو یہ ٹیبل تقریباً 1300 دفعہ آیا ہوا ہے. آپ سب ہینڈ ریز کر لیں اور ساتھ ساتھ ایکٹیو بھی رہیں تاکہ آپ ریوائز کرتے جائیں. جی آپ میں سے کون اس کو ریوائز کرنا چاہے گا؟ دس از سادیہ یعقوب. سسٹر پلیز انمیوٹ یور سیلف اینڈ ریوائز دس ٹیبل فار اس.
हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनो हम सब। नहनो हम सब, एक्सीलेंट। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं जरा अरबी के अंदर, मन अंता, आप सब क्या जवाब देंगे इसका? أنا مسلم. अना मुस्लिम, अगर أنا मन مسلم. अंत, नाहनो मुस्लिम। نحن مسلمين. नहनु मुस्लिमून, एक्सीलेंट। अपने माइक्स को ऑफ कर लें। इसके बाद हमने सीखा ये 3 अल्फाज जो कि दिलचस्प अरबी के अल्फाज थे। वा का मतलब आपने पढ़ा और, फा का मतलब पढ़ा था पस, और आ या हमजा का मतलब था क्या, यानी ये सवालिया लफ्ज था। फिर हमने फा को हुआ वाले टेबल के साथ लगाकर पूरा एक टेबल बनाया, तो बना फा हुआ पस वो, फा हम पस वो सब, फा अंता पस आप, फा अना पस मैं, फा अंतुम पस आप सब, फा नहनु पस हम सब। और अगर इनके टुकड़े करने को कहा जाए तो आपको वो भी करने आते हैं। फाहुम के कितने टुकड़े हैं? फा और हुम 2 टुकड़े हैं। तो ये आपने सीखा। इसके बाद हमने सीखा था कि आम इसम और खास इसम में क्या फर्क है। तो ये जो भी इसम आपको नजर आए जिसके आखिर में तनवीन हो, या हम इस अभी जमा की बात नहीं करते, सिर्फ इसकी वाहिद की बात कर रहे हैं, आपको तनवीन नजर आएगी तो वो इसमें आम होगा, यानी कि कॉमन नाउन होगा। और अगर इसकी स्टार्ट के अंदर हम अल लगा दें तो वो खास बन जाता है। और हमने इसको बनाना भी सीखा था। अल लगाने से होगा क्या कि जो इसम की डबल हरकत थी, यानी कि तनवीन थी, उसमें से एक हरकत गिर जाएगी और एक बाकी रह जाएगी। जैसे किताबुन से बन जाएगा अल किताबू। फिर हमने सीखा इसके जमा बनाने का तरीका। तो जमा बनाने का तरीका इस तरीके से था कि अगर किसी भी इसम के आखिर में होगी डबल दम्मा, तो उसमें हम वाव नून का इजाफा जमा करते हुए बनाएंगे इसकी जमा, यानी मुस्लिमुन से बनी मुस्लिमून। और अगर हुई डबल फतहा तो लगेगा या नून। और अगर हुई डबल कसरा, यानी कि 2 जेर, तब भी लगेगा या नून। तो मुस्लिमुन से बना मुस्लिमून, मुस्लिमन से बना मुस्लिमीन, और मुस्लिमिन से भी क्या बना? मुस्लिमीन। तो अगर हमारे पास खास इसम हो उसके लिए क्या रूल है? सेम रूल है। ये हमने सीखा था। अल मुस्लिमून से, यानी पेश हुई तो वाव नून लगा, अगर जबर हुई तो या नून लगा, अगर जेर हुई तब भी आपको या नून लगाना पड़ेगा। यानी कि अल मुस्लिमून से अल मुस्लिमून, अल मुस्लिमा से अल मुस्लिमीन, अल मुस्लिमी से अल मुस्लिमीन। उसके बाद हमने किया था ज़माइर मुत्तसिला का टेबल, यानी कि ऐसे ज़माइर जो कि अकेले नहीं आते बल्कि किसी के साथ जुड़कर आते हैं, वो इसम या फेल के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इसका टेबल क्या था? आप ही पढ़ें, नवीदा ज़ेब इसको पढ़ लें। हु, उसका, हम, उन सब का, आपका, ये, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। हमारा। तो हमने इसको इसलिए एक इसम के साथ जोड़कर पढ़ा था जो कि था रब। रब एक इसम था, हमने उसके साथ इसको जोड़ा और इसको पढ़ा। सिस्टर सुमेरा काशिफ इसको पढ़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बु का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सब का रब, रब्बुना, हमारा रब, और हमारा रब्बुहा, रब, उस औरत का रब। उस औरत का रब। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे मुहन्नस के सीगे भी बता दिए। तो हमने फिर देखा कि जो ज़माइर मुनफसिला के ज़माइर होते हैं उसमें हम मुज़क्कर के लिए, यानी कि अलहदा आने वाले ज़माइर के लिए, मुज़क्कर में हम हुआ यूज़ करते हैं और मुअन्नस में हम हिया यूज़ करते हैं। तो इसको जब हमने साथ में लगा कर पढ़ा तो ये बना। इसको भी आप लोग पढ़ें, सिस्टर ज़ैनब पढ़ेंगी। सिस्टर ज़ैनब एक्टिव रहिए प्लीज, अनम्यूट करें। सिस्टर हिरा आ जाए, अगर सिस्टर ज़ैनब नहीं। सिस्टर हिरा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। هو مسلم هي مسلمة. هو مؤمن هي مؤمنة. هو صالح هي صالحة. هو صابر هي صابرة. هو شاكر هي شاكرة. हुआ आबिदुन क्या बनेगा? هي عابدة. आबिदा। जी शुक्रिया, माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद जो हमारे मुत्तसिला थे, यानी कि साथ जुड़कर आने वाले टेबल, तो उसमें भी मुज़क्कर के लिए यूज होता है हु, और इसको हमने रजी अल्लाह अनहु की मिसाल से याद रखा था। और मुअन्नस के लिए क्या लगता है? हा। अबू बकर रजी अल्लाह अनहु, आयशा रजी अल्लाह अनहा। और ये रहा इसका टेबल। इसको सिस्टर मुकद्दस रिवाइज कर लें।
रब्बुहु उस औरत का रब, रबुहा, उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। उस औरत की किताब, शुक्रिया। और इसको सिस्टर फरीहा पढ़ लें। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूल रसूलुहा, इस्मुहु, इस्मुहा, इस्मुहा। जज़ाकल्लाह खैर, इस्मुहा। मैडम मैं पढ़ूं? जी नेक्स्ट अभी आपकी टर्न आती है। अच्छा, अब फिर उसके बाद हमने सीखा था जमा मोन्नस बनाने का तरीका। मोन्नस की हमें निशानी तो पता लग गई थी कि मोन्नस इसम के आखिर में हमें गोलता नजर आ रहा था। तो इसकी जमा बनाने के लिए क्या था, सिर्फ गोलता को हटाकर हमने अलिफ ता लगाया था। तो मुस्लिमातुन से बन गया था मुस्लिमातुन। इसको सिस्टर अस्मा रशीद। मुस्लिमातुन मुस्लिमातु, मुस्लिमान मुस्लिमी, मोमिनी मोमी नातुन मोमिनातु, सालिहातुन सालिहातु, काफिरातुन काफिरातु, मुशरिकातु मुशरिकातुन। मुशरिकतुन मुशरिकातुन, काफिरतुन काफिरातुन, सालिहातुन सालिहातुन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। फिर हमने इसके डबल पेश, डबल जेर और डबल जबर के हवाले से भी इसकी जमा में जो फर्क आ रहा था वो देख लिया। अगर डबल पेश होगी तो जमा बनाते हुए हम डबल पेश ही लगाएंगे, लेकिन अगर डबल जबर हुई मोनस के आखिर में या डबल जेर हुई तो उस केस में जब हम जमा बनाते हैं तो अलिफ ता के नीचे जेर ही लगती है। जैसे कि मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन बना, लेकिन मुस्लिमातन से क्या बना, मुस्लिमातिन। और मुस्लिमातिन से भी क्या बना, मुस्लिमातिन। यानी इन दोनों केसेस में हमें जेर ही लगानी पड़ी थी। सेम इन दैट वे मुअमिनातुन मुअमिनातुन, मुअमिनातन मुअमिनातिन, मुअमिनातिन मुअमिनातिन, सालिहतुन सालिहातुन, सालिहतन सालिहातिन, सालिहतिन सालिहातिन। इस तरीके से हमने इसकी जमा बनानी सीखी थी। ये तो हो गए थे अस्मा के बारे में हमने सारी बात की। फिर हमने सीखे हरूफ। हरूफ क्या थे, वो लफ्ज जो कि इसम या हरफ को आपस में मिलाता है, लाइक बी फी ली मन अन मिन अन वगैरह। तो उसमें हमने 3 सेट उसके सीखे थे। पहला सेट क्या था, ली मिन और अन का। दूसरा सेट कौन सा था, बी फी और अला का। और तीसरा सेट कौन सा था, इला माइन इंदा का। तो अभी हम इनको दोहराते हैं। ली से मतलब था लिए, मिन से मतलब था से, और अन से मतलब था बारे में या से। और इसको हमने किसके साथ जोड़कर सीखा था, जमायरे मुत्तसिला के टेबल के साथ, यानी कि अलहदा आने वाले जमायर के टेबल्स के साथ। तो ये रहा टेबल और ये रहे ये तीनों हरूफ। और अब हम इसको जोड़कर इनके साथ साथ पढ़ेंगे। तो ली को हमने याद रखा था अल्हम्दुलिल्लाह से, यानी ये वाले लाम इसके साथ जब जुड़ा तो इसका मतलब बन गया तारीफ अल्लाह के लिए। मिन का मतलब था से, और इसको हमने याद रखा था आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान की मिसाल से। अन का मतलब था से, और इसको हमने रजी अल्लाहु अन्हु से याद रखा था। तो ये रहे टेबल। ये तकरीबन 3 टेबल 5000 दफा आए हुए हैं। तो इसको सिस्टर ब्रदर अब्दुल्ला रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए, इस मिनहु औरत के लिए। उसमें, मिन हम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, मिनहा उस औरत से, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से, अनहा उससे। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह ब्रदर। तो अगला था हमारे पास सेट बी फी और अला का। तो बी से मुराद था से, इसको हमने बिस्मिल्लाह की मिसाल से याद रखा। इसको पढ़ेंगे सिस्टर रुखसाना इशफाक। पता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तुझे कैसे उधर बेही उससे, बेहिम उन सब से, बे का आपसे, बी मुझसे, बेकु आप सब से, बेना हमसे। हमसे। एक्सीलेंट।
اور بہا اس عورت سے، یہ بھی ہم ساتھ ہی کر لیتے ہیں. آگے تھا لفظ فی، فا اور یا سے مل کے بنا تھا، اس کا مطلب تھا میں. تو فی سبیل اللہ سے ہم نے اس کو یاد رکھا تھا. بردر باسط اس کو ریوائز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، اور مؤنث کے لیے کیا استعمال ہم نے کیا تھا؟ فی ہا. ہاں، ایکسلنٹ ایکسلنٹ. اس کے بعد آ جاتا ہے اللہ کا ٹیبل، یعنی کہ اللہ. اس کو ہم نے السلام علیکم سے یاد رکھا تھا، یعنی آپ سب پر سلامتی ہو. تو اس کو ریوائز کر لیں سسٹر اقرا عزیز. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر. عورت پر. بس اس کا یہ ڈفرنٹ ہے، فیا علیہ یا الیہ کا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں بھی یا آ رہی ہے حرف میں بذات خود، تو جب ڈبل وہ بنتی ہے تو فی یا بن جاتا ہے، یعنی زبر آ جاتی ہے اس کے اندر. تو الحمدللہ یہ رہا تھرڈ سیٹ. الا معان اندا کا. الا کو ہم نے یاد رکھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس کا مطلب تھا طرف. معا کا مطلب تھا ساتھ، اور اس کو ہم نے یاد رکھا تھا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اس مثال کے ساتھ. اور اندا کا مطلب تھا پاس. کم ریالن اندک سے ہم نے اس سوال سے ہم نے اس کو یاد رکھا تھا، آپ کے پاس کتنے ریال ہیں. اس کو بھی ہم اسی ٹیبل کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور اس کو سسٹر حسینہ انور سے شروع کرتے ہیں. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس ایک مؤنث کی طرف. اس کے ساتھ. اس ایک مونس کی طرف. سسٹر آمنہ نیکسٹ والا ریوائز کریں گی. اگر ہمارے ساتھ ابھی نہیں ہے تو اس کو ریوائز کر لیں. سسٹر ناہید، نویدہ زیب، سوری سسٹر نویدہ زیب، پلیز انمیوٹ کریں. جی جی میڈم، میں کرنے لگی یہ میڈم. اچھا معا کا ٹیبل. معاہو جی. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ، معہا اس ایک مؤنث کے ساتھ. مونس کے ساتھ. بردر عبدالاحد کریں گے اندا والا ٹیبل. اندہ اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہم سب کے پاس. اور مونس کے لیے کیا کریں گے یوزر؟ اندہ اندہا. اندہا ایکسلنٹ، ماشاء اللہ. تو یہ رہے یہ سب. اس میں خاص بات کیا تھی، ہم نے یہ یاد رکھنا تھا کہ معا اور اندہ جو ہیں وہ ہم نے پڑھے تو حرف جر میں ہیں، لیکن اصل میں یہ حرف جر نہیں ہے بلکہ اسماء کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کے بعد ہم نے خاص بات پڑھی حرف جر کے بارے میں. 4 خاص باتیں تھیں. نمبر 1، حرف جر جو ہوتا ہے ہر زبان میں الگ ہوتا ہے. جیسے کہ عربی کے اندر آمنت باللہ میں بھی حرف جر استعمال ہوا ہے. جب ہم اس کے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہوتا ہے میں ایمان لایا اللہ پر، اس میں پر استعمال ہوا تھا. تو ہر زبان کا حرف جر یا پریپوزیشن علیحدہ ہوتا ہے. نمبر 2، اس کے بارے میں خاص بات یہ تھی کبھی حرف جر عربی میں ہوتے ہیں لیکن دوسری زبان میں غائب ہوتے ہیں. جیسے اے غفر لی میں آپ کے پاس اس کے 3 ٹکڑے ہیں، اے غفر لی اور یہ. اس میں مغفرت کر میری، یعنی یہ کا ترجمہ ہے لیکن لی کا ترجمہ لیے والا نہیں ہے، یعنی کہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں. اسی طریقے سے تیسرا، کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوتے مگر دوسری زبان میں ہوتے ہیں. وَارْحَمْنِی اور رحمت فرما مجھ پر. اب جو پر لفظ تھا اس کی یہاں پر عربی موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ کبھی کبھی ہمیں وہ عربی میں نہیں ملتے لیکن ہمیں کسی دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے.
چوتھی خاص بات یہ تھی کہ حرف جر کے بدلنے سے معنی تبدیل ہوتا ہے. اس کی آپ نے بڑی اہم مثال پڑھی جو کہ آپ کو یاد بھی ہوگی، سلی ربی سے یا سلی علی سے. جیسے گیٹ ایک ورب ہے، انگلش میں بھی اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اس کا مطلب حاصل کرنا ہوتا ہے، جب ہم اس کے ساتھ ان لگاتے ہیں تو اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے، یعنی اندر آؤ، اور گیٹ آف کا مطلب باہر نکلو. تو یعنی کہ صرف پریپوزیشن کے چینج ہونے سے اس کا مطلب بدل رہا ہے. تو عربی میں بھی بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے بعض جگہ پر. پھر ہم نے پڑھے اسماء اشارہ، یعنی اشارہ کرنے والے الفاظ. یہ آپ سب کو پتہ ہیں. سسٹر رخسانہ اس کو ریوائز کرا دیں ایک دفعہ. ہاذا یہ، ہاؤلائے یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب. وہ سب، باقی سب بھی اپنی اپنی جگہ پہ ریوائز کرتے رہا کریں مائک کو آن کیے بغیر. تو مؤنث کے لیے استعمال ہوا تھا ہاذہی، مذکر کے لیے ہاذا، مؤنث کے لیے ہاذہی. ذالکا مذکر کے لیے، تو تلکا مؤنث کے لیے، وہ کا اشارہ کرنے کے لیے. تو یہاں پر ہمارے فعل سٹارٹ ہوتے ہیں، یعنی پھر ہم نے فعل کو سیکھا کہ فعل کیا ہوتا ہے. فعل ویسے ایک ایسا لفظ ہے جسے ہمیں جس میں زمانہ پایا جاتا ہے، یعنی اسے وقت اور کام کا پتہ چلتا ہے، زمانے کا پتہ چلتا ہے. تو عربی کے اندر جب ہم فعل کو پڑھتے ہیں تو زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جو کہ 3 حروف سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے فعل آپ نے پڑھا، فاتحہ پڑھا، نصر یا ضربہ، یہ 3 حرف سے مل کے بن رہے تھے. فا، عین، لام، فا، تا، ہا، نون، صاد، را. تو ہم نے ان کے بارے میں یہ سیکھا کہ یہ 3 حرف سے زیادہ تر مل کے بنتے ہیں. اور 3 قسمیں ہیں جس میں آپ نے ابھی تک ایک سٹڈی کی ہے، فعل ماضی، یعنی وہ کام جو ہو گیا. فعل مضارع اور امر ابھی ہم اگلی آنے والی کلاسز میں دیکھیں گے. تو فعل ماضی ایک ایسا فعل ہوگا جس میں ہمیں وہ کام ہم ڈسکس کریں گے یا وہ سیکھیں گے جو کہ کام ہو چکا ہوتا ہے. تو اس میں 4 سیٹ ٹوٹل ہم نے پڑھے تھے. پہلا فاتحہ والا سیٹ، دوسرا ناصرہ والا سیٹ، تیسرا داروا اکیلا، اور چوتھا سامیہ کا سیٹ. تو پہلا سیٹ فعل، فاتحہ، جعل. فعل اس نے کیا، فاتحہ اس نے کھولا، جعل اس نے بنایا. اس کے ٹیبل ہم دیکھتے ہیں اور آپ لوگ اس کو ریوائز کریں گے. سسٹر سعدیہ یعقوب اس کو ریوائز کرنا سٹارٹ کریں گی. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ہم سب نے کیا. اگر میں آپ سب سے پوچھوں فعلا کی جمع کیا ہے، کیا بتائیں گے آپ؟ فعلو. فعلو. فعلتا کی جمع کیا ہے؟ فعلتو. فعلتم. فعلتم جمع. اور فعلتو کی جمع کیا ہے؟ فعلنا. فعلنا. جی اس قسم کا بھی سوال آ سکتا ہے، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. اچھا آگے کرائیں گی ہمارے پاس سسٹر نویدہ زیب ہیں جو کہ فتح کا ٹیبل کرائیں. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. ہم سب نے کھولا. ایکسیلنٹ. آگے اسی سیٹ کا تیسرا ہے جعل اس نے بنایا. سسٹر مقدس اس کو ریوائز کرائیں گی. جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلت آپ نے بنایا، جعلتو جعلتا. جعلتو آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. اگر سوال میں جعلتا کا صیغہ آ رہا ہو تو جواب میں آپ کیا کون سا صیغہ استعمال کریں گے؟ جعلتو. جعلتو. اگر سوال میں پوچھا گیا ہو جعلتم یہ صیغہ ہو تو تب آپ کس میں آنسر کریں گے؟ جعلنا. جعلنا میں. اور اگر سوال میں جعلہ والا پوچھا گیا ہو تب آپ کیا رکھیں گے اس کا آنسر؟ جعلہ. جعلہ ہی رکھیں گے. اور سیم ان دیٹ کیس جعلو میں جعلو. جعلو ہی اس کے جواب میں آئے گا. دوسرا سیٹ شروع کرتے ہیں. ناصرہ اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، عبدہ اس نے عبادت کی، اور ذاکرہ اس نے یاد کیا. تو ناصرہ برادر باسط اس سے سٹارٹ کریں گے ریوائز کرانا. نصرہ نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ہم سب نے مدد کی. جزاک اللہ خیر. آگے ہے جی خلاقہ کا ٹیبل اور برادر عبداللہ اس کو ریوائز کرائیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، خلقت اس عورت نے پیدا کیا. ایکسلنٹ، جزاک اللہ خیر. آپ نے مونس کا سیگا بھی کرایا. سسٹر رخسانہ کرائیں گی اگلا ذاکرہ کا ٹیبل. ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذاکرو ان سب نے ذکر کیا، ذاکرتا آپ نے ذکر کیا، ذاکرتو میں نے ذکر کیا، ذاکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذاکرنا سب نے ذکر کیا. ہم سب نے ذکر کیا. آگے آ جائے گا آبادہ، یعنی کہ ناصرہ کا دوسرا لفظ. آبادہ اس نے عبادت کی. دوسرا فعل اس کے ہم نے کیا تھا، اسے سسٹر آمنہ کرائیں گی. عبدہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی. سب نے عبادت کی. ماشاءاللہ یو آل آر فلوئنٹ. آ جاتے ہیں ہم تیسرے سیٹ کی طرف، جس میں آتا ہے پہلا دارابا. وہ ایک ہی آتا ہے. دارابا اس نے مارا. تو اس ٹیبل کو کریں سسٹر ناہید. داربا اس نے مارا، داربو اس نے ان سب مارا، دربا دارب اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا. ہم سب نے مارا. سسٹر ناہید جزاک اللہ خیر. آگے آ جاتا ہے سامیہ، یعنی چوتھا سیٹ. تو سامیہ کو سسٹر ہیرا ریوائز کرائیں گی. سمع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، سمعت اس عورت نے سنا. اس عورت نے سنا. آگے آ جاتا ہے عالمہ کا ٹیبل، اور اس کو سسٹر سمیرہ کاشف آپ ریوائز کرا دیں. علما اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، علمت اس عورت نے جانا. اس مونس نے جانا یا اس عورت نے جانا. آگے ہے عاملہ، جو کہ عالمہ سے ملتا جلتا ہے. اس کو کرا دیں بردر فہد. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتا عمل آپ سب نے عمل عملتا کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو آپ نے میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا، یا عملت اس مونس نے عمل کیا. اس مونس نے عمل کیا. تو یہاں پر ہم اپنے الحمدللہ اس پورے گرامر پارٹ کو ریوائز کر چکے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ہم نے یہاں پر 131 الفاظ سیکھے ہیں، جو کہ قرآن میں تقریباً 30,797 مرتبہ آ رہے ہیں. ابھی اس سفر کا کچھ حصہ باقی ہے. تو دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بیسٹ آف لک ٹو آل آف یو. ابھی اورینٹیشن ہوگی انشاءاللہ.